السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون۔ محترم سامعین، دینی ملی بھائیوں، قرآن کریم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 25 جس کی تلاوت ابھی آپ کے سامنے کی گئی، اس آیت سے پہلے جو آیت نمبر 24 تھی جس کی تلاوت کی گئی تھی، اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے کفار کی سرکشی اور ان کے اس عمل بد کی وجہ سے ان کا انجام کیا ہوگا کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی دہکتی ہوئی آگ کو تیار کر رکھا ہے، اس کا ذکر کیا تھا۔ اور چونکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ کا یہ پیارا اور سنہرا اسلوب رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ترغیب اور ترہیب دو چیزیں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر بیان فرمائی ہیں۔ جو شرکس بندے ہیں، جو نافرمان ہیں، جو کفار ہیں، جو ملحد ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا ترہیب، جہنم اور جہنم کے ہولناک منظر اور جہنم کا عذاب یہ ذکر کیا ہے۔ اور جو فرما بردار بندے ہیں، مومن ہیں، مومن ہونے کے ساتھ عمل صالح کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت اور جنت کی بشارت سنائی ہے، جس سے ترغیب یعنی رغبت دلانا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے آج کی جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ترغیب کا اسلوب اختیار کیا ہے کہ مومنوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے۔ اور ایسا اللہ تبارک تعالیٰ اس لیے کرتا ہے کہ جب ترغیب اور ترہیب یعنی نافرمانوں کا انجام ہوگا کہ جہنم میں جائیں گے، فرما برداروں کا صلہ اور بدلہ یہ ملے گا کہ جنت میں جائیں گے، تو اس طریقے سے ایک نیک انسان کے لیے عمل صالح اور نیک کام کا کرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، کرنے کی رغبت پیدا ہوگی، اس لیے کہ اس کا صلہ اور بدلہ وہ بہتر دیکھ رہا ہے کہ اسے بہتر ملے گا۔ ساتھ ہی ساتھ میں ایک انسان کے لیے حرام کاموں سے، ناجائز کاموں سے بچنا بھی آسان ہو جائے گا، اس لیے کہ اس کا انجام دیکھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے، سن رہا ہے کہ اگر یہ حرام کام انسان کرے گا، ناجائز کام کرے گا، شیطانی کام کرے گا، اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکے گا، اور اس کی بنیاد پر دنیا کے اندر بھی، اور اگر دنیا کے وبال سے بچ گیا تو آخرت کے وبال سے نہیں بچ سکے گا، اس کا انجام بڑا ہی بھینکر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ مومنوں کو آپ بشارت دے دیجئے، خوشخبری سنا دیجئے۔ کن مومنوں کو؟ کہ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ان مومنوں کو جنہوں نے عمل صالح کیا، نیک عمل کیا ہے، أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ ان کے لیے ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، نہریں جاری ہوں گی، كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةِ الرِّزْقِ، جب جب اس جنت میں وہ کھانے کے لیے، رزق کے لیے یہ پھل دیے جائیں گے، پھل انہیں مہیا ہوگا کھانے کے لیے، قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ، تو یہ جنتی کہیں گے یہ تو وہ رزق ہے جو ہمیں اس سے پہلے بھی عطا کیا گیا تھا، وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور یہ پھل
بطور رزق جو انہیں کھانے کو ملے گا یہ ہم شکل ہوں گے، ملتے جلتے ہوں گے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان کے لیے اس جنت میں پاک بیویاں ہوں گی جو پاکیزہ ہوں گی۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور وہ اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنوں کو بشارت دے دیجئے۔ کس چیز کی بشارت؟ جنت کی، جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہاں ایمان کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے عمل صالح کا ذکر کیا ہے، یعنی ہر مومن کو جنت کی بشارت نہیں ہوگی، بلکہ ایمان اسی وقت انسان کا ثمرہ آور ہوگا، اس ایمان کا اسی وقت انسان کو فائدہ ہوگا جب ایمان کے ساتھ وہ عمل صالح کر رہا ہو، نیک عمل کر رہا ہو۔ اور اسی لیے اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ ایمان اصطلاح میں کہتے ہیں کہ انسان زبان سے تصدیق کرے اور یہ ہے کہ دل سے بھی اس کی تصدیق ہو، زبان سے اقرار کرے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، زبان سے اللہ کی وحدانیت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر رہا ہوتا ہے، دل سے بھی اس کی تصدیق کرتا ہے اور اپنے اعضاء و جوارح سے عمل کرتا ہے۔ یہ نماز، یہ روزہ، یہ زکوٰۃ، یہ کیا ہے؟ یہ عمل ہے جس کو ہم اپنے اعضاء و جوارح سے عمل میں لاتے ہیں، تو ان تینوں چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ ایمان کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ نے عمل صالح کا ذکر کیا ہے، یہ مزید توثیق کے لیے اور مزید اہتمام کے لیے کہ صرف ایمان کافی نہیں ہے کہ انسان زبان سے اقرار کر لے، دل سے تصدیق کر لے اور عمل نہ کرے، تو ایمان کے ساتھ عمل بھی ضروری ہے۔ اور یہ ہے کہ کوئی بھی عمل اس وقت تک عمل صالح نہیں ہو سکتا ہے، نیک عمل نہیں ہو سکتا ہے، جب تک کہ اس کا وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ اور آج بہت سی چیزیں انسان نیک نیتی کی بنیاد پر کرتا ہے، جیسے ابھی پنج سورہ ہے، پنج سورہ کتابچہ ہوتا ہے، اس کے اندر 5 صورتیں ہوتی ہیں، سورہ یاسین ہے اور فلاں صورت ہے اور فلاں صورت ہے، 5 صورتیں وہ گھروں میں ہوتی ہیں۔ ابھی جو عورتیں نماز کی پابند ہوں گی وہ نماز پڑھنے کے بعد بیٹھیں گی، وہ 5 سورہ ضرور پڑھیں گی۔ شوہر کو ڈیوٹی کے لیے جانا ہے، وہ کا ٹفن نہ تیار ہو، لیکن بھئی 5 سورہ ہم پڑھیں گے، اس کو پڑھنے کے بعد ہی آپ کو چائے ملے گا، اور نہ بیٹھے رہیے، ٹر کرتے رہیے، 5 سورہ پڑھنا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے یہ 5 سورہ قرآن کا پڑھنا نیکی کا کام ہے، ہر حرف پڑھیں گے، ہر حرف کے پڑھنے پر آپ کو 10 نیکی ملے گی، لیکن یہ 5 سورہ، یہی 5 صورتیں روزانہ صبح فجر کے بعد پڑھنا ہے۔ دیکھنے میں تو عمل صالح لگ رہا ہے، نیک کام ہو رہا ہے اور نیک کام لگ رہا ہے، لیکن یہ عمل صالح نہیں ہے، اس لیے کہ سنت کے مطابق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح احادیث میں کہیں روزانہ ان 5 صورتوں کے پڑھنے کا فجر کے بعد اہتمام کیا جائے، یہ ثابت نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ عمل صالح، نیک کام وہ نہیں ہے جو ہمارا مزاج کہے، نیک کام وہ ہے جو سنت کہہ رہا ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کہہ رہا ہو، آپ نے اسے کیا ہو، اس کے کرنے کا حکم دیا ہو۔ تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ ملک کے اندر ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، جس رب نے موت اور حیات کو، زندگی اور موت دونوں پیدا فرمایا ہے۔ کیوں پیدا فرمایا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ تمہارا امتحان لے، تم کو آزمائے، ایکم احسن عملا، تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ سب سے بہتر عمل سے مراد یہاں ما اخلصہ و ما اصوبہ، بہتر عمل یہ ہے کہ جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے اور وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ایکم اکثر عملا کہ کون زیادہ عمل کرنے والا ہے،
زیادہ کا ذکر نہیں کیا، کہا سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے، اور بہتر عمل یہی ہے کہ سنت کے مطابق ہو اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ہو۔ تو یہ بنیادی چیز ہے جس کا جاننا انسان کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ بشارت کس چیز کی دیجیے؟ ایسے جنت کی باغات کی جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ جنت کے اندر جو نہر ہوگی وہ نہر یہ دودھ کی ہوگی، نہر یہ شہد کی ہوگی، نہر یہ خمر اور شراب کی ہوگی۔ اس لیے نہر کی جمع انہار ہے کہ نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ دنیا کی نہر کیا ہوتی ہے؟ دنیا کا سمندر، دنیا کی ندی، دنیا کی جھیل، یہ کیا ہے؟ یہ پانی کے ہوتے ہیں۔ کہیں پانی کھارا ہوتا ہے، کہیں پانی میٹھا ہوتا ہے، لیکن جنت کی جو نہریں ہیں دودھ کی پوری نہر ہی دودھ کی بہہ رہی ہے، پوری نہر ہی شہد کی بہہ رہی ہے، پوری نہر یہ شراب کی بہہ رہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہریں جاری ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ آج یہ ہے کہ اگر خالص شہد آپ کھوجنے جائیں تو آپ کو بمشکل ملے گا، خالص دودھ آپ کھوجنے جائیں آپ کو بمشکل ملے گا، لیکن وہاں کی پوری نہر ہی بہہ رہی ہے، تو جنت اور جنت کی نعمتوں کا کیا کہنا۔ جو شراب کی نہر ہوگی، آدمی پوچھ سکتا ہے کہ شراب تو دنیا کے اندر حرام ہے، لیکن یہ شراب کی پوری نہر ہی بہہ رہی ہوگی۔ جی، لیکن وہ شراب نام سے مشابہت ہے، لیکن کام وہ نہیں ہوگا کہ دنیا کے اندر آدمی جب شراب پی لیتا ہے تو ہوش حواس کھو بیٹھتا ہے، مدہوش ہو جاتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں وہاں کے شراب میں نہیں ہوں گی۔ شراب پاکیزہ شراب ہوگا، اس کو پینے کے بعد آدمی مدہوش نہیں ہوگا، ہوش حواس کام نہیں کرے گا، اور جو دنیا بھر کی خرافات ذہن میں آ جاتے ہیں وہ چیزیں اس شراب میں نہیں ہوں گی۔ وہ شراب ایسی چیزوں سے پاکیزہ ہوگا۔ کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق، جب ان جنتیوں کو وہ رزق پھل کھانے کے لیے دیا جائے گا اور یہ پھل ہم شکل ہوں گے تو یہ جنتی کہیں گے ہمیں اس سے پہلے بھی تو عطا کیا گیا تھا۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے دو چیزیں نقل کی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جنتیوں کو جب وہ پھل دیا جائے گا کھانے کو تو وہ پھل دنیا کے پھل کے جیسا ہوگا۔ یہ ایک تفاح ہے، یہ اورنج ہے، جو بھی کہلے، انگور ہے، یہ انار ہے، تو یہ کہیں گے یہ تو ہمیں دنیا میں بھی ہم کھاتے تھے پیتے تھے۔ یعنی شکل کی مشابہت ہوگی، نام کی مشابہت ہوگی کہ وہی تو ہے، اسی جیسا ہے، لیکن اس کا مزہ، اس کا ذائقہ دنیا سے کہیں زیادہ اچھا ہوگا، جس کو دنیا کے پھل سے کمپیئر نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری تفسیر جو کی گئی ہے، جیسے کہ یحییٰ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ایک جنتی کو پیالہ دیا جائے گا کھانے کا پینے کا، ابھی کھایا اور پیا، پھر دوسرا پیالہ آ جائے گا تو کہے گا کہ یہ تو ابھی میں نے کھایا ہے، تو ایسے ہی جیسے میں نے کھایا ہے، تو فرشتے کہہ رہے بھائی کھاؤ نا، اس کا ذائقہ اور مزہ پہلے سے اور اچھا ہوگا۔ جب وہ دوسرا پھل کھائے گا، دوسرا پیالہ جس میں کھانے پینے کی چیز ہوگی، جب پیے گا، نوش فرمائے گا، تو اس کا ذائقہ اور اس کا مزہ، اس کا لطف پہلے سے اور اچھا ہوگا۔ تو یہ جنتی کہے گا کہ رزقنا من قبل، ابھی جو میں نے کھایا تھا ایسے ہی تو تھا۔ فرشتے کہیں گے کھاؤ، اس کا ذائقہ پہلے سے اور اچھا ہے۔ تو یہ دو تفسیریں اس کی گئی ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور اس جنت کے اندر ایسی بیویاں ہوں گی جو بہت ہی پاک ہوں گی، پاکیزہ ہوں گی۔ دنیا کے اندر ہماری بیویاں ہیں، عورتیں ہیں، خواتین ہیں، ان کو یمسی بھی آتا ہے، ڈیلیوری بھی ہو جاتی ہے، قضائے حاجت کی ضرورت ہوتی ہے، یہ سب گندگیاں ہیں۔ ان چیزوں سے ایک عورت انسان ہونے کی بنیاد پر دوچار ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ جنت کے اندر جو عورتیں ہوں گی، جو حور عین ہوں گی، جو یہ نعمت ملے گی، یہ وہاں یہ چیزیں ان کو نہیں پیش آئیں گی، تو وہ بڑی ہی پاک ہوں گی۔ ایسے ہی وہ عورتیں جو ہوں گی جنت کے اندر، جو ایک جنتی کو ملیں گی، وہ یہ ہے کہ ظاہر طور سے یہ پاک ہوں گی،
اور باطن طور سے بھی پاک ہوں گی کہ دنیا کی عورتیں ہیں، یہ کینہ ہے، یہ کپٹ ہے، یہ چغل خوری ہے، یہ غیبت ہے، یہ حسد ہے، یہ باطنی برائیاں ہیں جو عورتوں میں بھی ہوتی ہیں اور مردوں میں بھی ہوتی ہیں۔ تو یہ باطن جو دل کی بیماریاں ہیں اور دل جو گندہ ہے، اس قسم کی چیزیں وہاں کی عورتوں میں نہیں ہوں گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، پاک بیویاں ہوں گی، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، یہ جنتی اس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ دنیا کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ جو بھی نعمت، یہ پلیٹ، یہ حویلی، یہ کمپنی، یہ فیکٹری، یہ بیوی، یہ بچے، یہ عیش و آرائش کی زندگی، یہ بد مزہ ہے، اس لیے کہ ایک دن اس کو زوال ہے۔ یہ خوبصورتی، یہ خوبصورت بیوی، یہ بچے، سب کو زوال ہے۔ بڑھاپا آ گیا، چہرے پہ جھرری آ گئی، اور ایک دن آیا کہ ملک الموت آ گیا، قبر کے اندر دفنا دیے گئے، کہانی ختم ہو گئی۔ تو دنیا کی زندگی عارضی ہے، ٹیمپروری ہے، ہم کو جانا ہے، اس لیے ایک وقت گزرنے کے بعد یہ دنیا کی زندگی بڑی میٹھی ہوتی ہے لیکن بڑی کھٹاس آ جاتی ہے۔ بڑھاپا آ گیا، ہاتھ پیر کام کرنے نہیں لگے، انسان بیڈ پہ ہو گیا، تو دنیا کی ساری نعمتیں بیکار ہو گئی، سمجھ گیا انسان کہ بس اب جانے والا ہوں۔ تو وہ چاشنی نہیں رہ جاتی ہے، وہ جینے کا وہ شوق نہیں رہ جاتا ہے، اب وہ اللہ اللہ کر کے بس چل رہا ہے کہ کب ملک الموت آ جائے، دنیا سے چلے جائیں۔ لیکن جنت کی جو زندگی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اس جنت میں انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اس لیے صحیح بخاری کی حدیث کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو فرشتہ یہ اعلان کر رہا ہوگا یا اہل الجنت خلود فلا موت ویا اہل النار خلود فلا موت، کہ جنتی لوگوں اب تم جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، موت نہیں آئے گی، جہنمیوں تم جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ تو یہ ہے اس جنت اور جنت کی نعمتوں کا بیان جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں جنت اور جنت کی نعمتوں کا حقدار بنا دے، اور یہ ہے کہ جہنم اور جہنم کے عذاب سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نجات دے دے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔